اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ سبھی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مالک کائنات، خالق احد واحد، لم یزل لم یولد، اپنی تمام مخلوقات کی نیک دلی شرعی حاجات کو، آرزوں کو، خواہشات کو منظور اور مقبول فرمائے۔ اپنے پیارے حبیب اور ان کی آل اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے میں آپ سب کو خداوند عالم نعمتوں سے، خوشیوں سے نوازے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، یہاں پہ دو وظیفے ہیں ایک ہی کام کے لیے۔ وہ افراد، وہ بہنیں، وہ بھائی کہ جن کے ہاں بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، شادی نہیں ہو رہی، وہ اس انتظار میں ہیں کہ اچھا رشتہ آئے، اچھی جگہ پہ اس کی شادی ہو، خواہ وہ لڑکی ہے نیک ہم سفر کی تلاش میں ہے، خواہ وہ لڑکا ہے نیک اور صالح شریک حیات کی تلاش میں ہے۔ ان افراد کے لیے یہ بہترین عمل، یہ بہترین وظیفہ بیان کرنا ہے۔ تو آئیے صاحبان ایمان، مومن مومنات، آپ سب سے عرض ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل ناجافی کربلائی کو سبسکرائب نہیں فرمایا، لطفاً و محبتاً قصد ثواب کی نیت سے اور مومنین کو اس چینل کی طرف رغبت دلانے کے لیے سبسکرائب فرما دیجئے، تاکہ دوسرے مومنین بھی آپ کے ساتھ اس کارواں میں جڑیں۔ لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ تو آئیے صاحبان ایمان، اچھے رشتے کے خواہش مند افراد کے لیے جن کے دلوں میں شادی کی، رشتے کی، نکاح کی خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالی نیک، صالح، محبت بھرا اور پرسکون شریک حیات یا ہم سفر ملے، تو ان کے لیے ایک نورانی اور بہت ہی مجرب آسان سا وظیفہ ہے۔ اللہ کرے گا کہ ان کی قسمت کے دروازے رب العالمین ان کے لیے کھول دے گا۔ عمل کیا ہے صاحبان ایمان؟ ہر نماز فریضہ کے بعد ایک بار تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے پہلے اور تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ صلوات بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَاحِدًا، اس ذکر کو آپ نے جتنا ہو سکتا ہے 1 تسبیح، 2 تسبیح، 3 تسبیح، 5 تسبیح، 10 تسبیح کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَاحِدًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَاحِدًا۔ قصد اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے، اگر لڑکی ہے کہ نیک ہم سفر ملے اور جہاں رشتہ نہیں ہو رہا وہاں رشتہ جلد ہو پائے، اگر لڑکا ہے تو صالح نیک شریک حیات کی طلب کا قصد رکھے، اور رشتہ نہیں ہو رہا تو ارادہ کرے کہ جلد اس جگہ پہ رشتہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی جہاں کہیں اس رشتے میں اس کے لیے رکاوٹ ہوگی، وہ رکاوٹ ہٹ جائے گی، زائل ہو جائے گی، اور رب العالمین کی طرف سے اس عمل کی برکت سے اس کے نصیب کے دروازے ایسے کھلیں گے جیسے بہار کے پھول کھلتے ہیں۔ اور وہ افراد کے جن کی شادی نہیں ہو رہی، مسلسل انتظار میں ہے کہ شادی ہو اور رکاوٹیں چل رہی ہیں، تو روز جمعہ دوسرا عمل یہ ہے، وہ روز جمعہ یہ بھی عمل کر کے دیکھیں کہ روز جمعہ نماز فجر کے بعد آخری پارہ جو ہے قرآن پاک کا، اس کا پہلا رکوع 7 مرتبہ پڑھیں۔ نماز جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد قرآن پاک کا 30واں
سپارہ جو ہے اس کا پہلا رکوع جو ہے اس آخری سپارے کا وہ 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد یا لطیف یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، یہ 110 مرتبہ مولا علی علیہ السلام کے نام علی کے عدد کے مطابق یا لطیف یا اللہ یہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے موڑ میں جو آزمائشیں آئی ہیں، رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں شادی کے حوالے سے، وہ دور فرما دے گا، اور خداوند عالم اس کے لیے جو بند دروازے ہیں وہ کھول دے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، یہ رشتے ہو کر آتے ہیں، رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد بات نہیں پن بات، یہ رشتہ ہو جاتا ہے لیکن ٹوٹ جاتا ہے، تو مایوس نہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ شادی میں جو رکاوٹ ہے، شادی نہیں ہو رہی، وہ جلد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے روز جمعہ نماز فجر کے بعد قرآن پاک کا آخری سپارہ جو ہے اس کا پہلا رکوع 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یا لطیف یا اللہ 110 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا مانگے رب العالمین سے کہ اے پروردگار تجھے واسطہ تیرے حبیب اور ان کی آل اطہار علیہ السلام کا، پروردگار تجھے واسطہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے ازدواج کا، پروردگار تجھے واسطہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور سید کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کا واسطہ، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، پروردگار میرے لیے نیک اور صالح رشتہ عطا فرما جو میرے لیے دین اور دنیا کے لیے بہترین ہو، اور پروردگار اس دن کے برکت کے لمحات کے صدقے، گھڑیوں کے صدقے میری دعا کو قبول فرما، رد نہیں فرما۔ تو انشاءاللہ تعالی اس یقین اور امید اور بھروسے پر کہ اللہ آپ کی قسمت کو کھول دے گا، قسمت کے بند دروازوں کو کھول دے گا، اور جلد اچھی جگہ پہ جو آپ کا نصیب ہے وہ ہو کر رہے گا شادی کا۔ دعا ہے پروردگار محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے میں آپ نیت صاف رکھیں، دل کو مطمئن رکھیں، یقین رکھیں، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ بہترین وقت پر عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیب کو بھی اتنا حسین بنا دے گا جتنا آپ کے دل میں تمنا اور خواہش ہے۔